أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولا تتمنوا، اور تمنا نہ کرنا، ما فضل اللہ بہ، جس چیز پہ ترجیح دی ہے، جس چیز میں فضل کیا ہے، بڑائی کی ہے، ولا تتمنوا، حوث نہ کرنا، بعضکم علی بعض، بعضکم علی بعض، تم میں سے کچھ کو کچھ پر، ایک کو ایک پر، بعض کو بعض پر، اللہ نے جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا بھی نہ کرنا۔ یہ ہے جڑ اخلاقیات کی۔ پہلی بات یہ فرمائی، پھر فرمایا للرجال نصیب، اور مردوں کے لیے حصہ ہے، مما اکتسبوا، جو کچھ کہ انہوں نے کسب کیا، کمایا، وللنساء، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے، نصیب، حصہ ہے ان کا، مما اکتسبنا، جو کچھ کہ عورتیں کماتی ہیں، واسأل اللہ، اور اللہ سے مانگا کرو، تم سب مرد اور عورتیں، تم سب مانگا کرو خدا سے، کیا، من فضلہ، اس بات کو اللہ سے، اس کا فضل، ان اللہ کان بکل شیء علیما، اور اللہ کو ہر چیز معلوم ہے، ایک ایک چیز کی اسے خبر ہے۔ یہ آیت نازل جو ہوئی، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آئیں اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول، یہ مرد اتنے نیک اعمال کرتے ہیں، جہاد اور فلاں اور فلاں، اور ان چیزوں میں بڑھ گئے۔ اللہ نے اس کے جواب میں یہ نازل فرمائی۔ روایات تو بہت سی ہیں لیکن خلاصہ یہ ہے جو آپ سے عرض کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور اللہ نے کچھ کو کچھ پر جو فضل عطا کیا ہے اس کی تمنا بھی مت کرو۔ تمنا تک سے منع کر دیا، حوث نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ تمام وہ امور جو مردوں میں ایک دوسرے کے مقابلے میں، عورتوں میں ایک دوسرے کے مقابلے میں، تمام وہ کام جو تمہارے اپنے اختیار کے نہیں ہیں، غیر اختیاری ہیں، ان میں تمنا کرنا بھی چھوڑ دو، مت تمنا اس کی کرنا، کیونکہ تمنا کرے گا تو حسد پیدا ہوگا، اور جس چیز اپنے اختیار میں نہیں ہے اس کی کیا تمنا ہے؟ عورت تمنا کرنے لگے کہ کاش میں مرد ہوتی، تو بھئی یہ تمہارے قبضے میں ہے، اور مرد تمنا کرنے لگے کہ کاش میں عورت ہوتا ہے، ہو جاتا ہے لیاذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا تمنا بھی نہ کرو اس کی، جو چیزیں تمہارے اپنے اختیار میں نہیں، اس کی مثال، مرد آپس میں یہ تمنا کرنے لگے کہ فلاں بہت خوبصورت ہے، کاش میں بھی ایسے ہی ہوتا۔ اس تمنا کا کیا ماحصل ہے؟ کیوں ایسے کہتے ہو؟ اللہ نے اسے کسی چیز میں فضیلت دی ہے، تمہیں کسی اور چیز میں فضیلت دے دی۔ ممکن ہے اس نے ذہانت اتنی نہ ہو جتنی تم میں رکھتی ہے، ممکن ہے اس کو اس کے قد کی لمبائی نقصان نہ دے، اور اگر تم اتنے بڑے ہوتے تو بہت سی مخلوق کو پاؤں تلے رون دیتے۔ تو جو چیزیں اپنے اختیار میں نہیں ہیں اس کی تمنا ہی نہ کرو، تمنا کرو گے تو حسد پیدا ہو جائے گا، اور حسد نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ اس لیے غیر اختیاری امور میں تمنا ہی نہیں کرنی چاہیے۔ اسے اتنا پیسہ خدا نے کیوں دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ تمنا کرے اتنا ہی پیسہ مجھے بھی مل جائے، تو معلوم ہوا کہ وہ تو اتنے پیسے کے باوجود نیک ہی رہا، خدا سے تعلق رہا، اور یہاں پیسہ آنے کی دیر تھی، بس پھر ساری خدا کی نافرمانیاں شروع ہو گئیں۔ اس کے لیے یہی بہتر تھا کہ اس کے پاس رہے، اور ہمارے لیے یہی بہتر تھا کہ نہ ملتا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ایک دوسرے پر اللہ نے جو تمہیں فضل کیا ہے اس کی تمنا بھی نہ کرو۔
ایک عورت ہے وہ اپنی باقی سہیلیوں کو دیکھتی ہے, کہتی ہے کاش میں بھی تمہاری طرح خوبصورت ہوتی. اللہ نے کہا اس کی تمنا ہی نہ کرو, تمہارے اختیار میں تھوڑا ہی ہے. وہ اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود, اتنی اچھی ہونے کے باوجود کسی اور مصیبت میں پڑی ہوئی ہے. بیچاری کو شوہر ایسا ملا ہے جو نہایت نالائق اور ناہنجار ہے, اور تمہیں کم صورت کم شکل ہونے کے باوجود شوہر اللہ نے ایسا دے دیا جو وفادار ہے اور تمہارے ہی ہاتھ میں رہتا ہے. تو پھر اب یہ ایسی چیزیں ہیں جو اپنے اختیار کی نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا تمنا ہی چھوڑ دو ان چیزوں کی. اور یہ بہت بڑا حل ہے مسلمانوں کی اخلاقیات کا کہ دوسرے کو دیکھ کے خام خواہ کڑتے رہنا کہ میں ایسا کیوں نہیں, ارے میں ایسا کیوں نہیں, یہ بھی ایک مسئلہ ہے, اور وہ میرے جیسا کیوں نہیں, یہ اور مسئلہ ہے کہ وہ بھی میرے جیسا ہو جائے. اور یہ مرض عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے. دیکھتی رہیں گی غور سے اور جا کر ساری رپورٹ گھر پیش کریں گی. والد کو اگر شادی نہیں ہوئی تو پیرنٹس کو, بھائی کو, میری فلاں سہیلی ایسی تھیں, اور اگر شادی ہو گئی تو پھر تو شوہر بیچارہ بخشا گیا. وہ روز سنے گا کہ آج فلاں نے یہ کہا, آج فلاں ایسی تھی اور آپ ایسے ہو گئے اور آپ نے ہمیں ایسے نہیں رکھا. اللہ نے کہا ہے بالکل اس چیز کی حوث ہی چھوڑ دو جو جس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے. اللہ کا فضل ہے, اور فضل خدا کا بغیر علت کے ہے, تم اس فضل کی تقسیم نہیں کر سکتے. یہ بنیاد ہے حسد کی کہ آدمی غیر اختیاری چیزوں پر اپنے آپ کو دوسروں سے مقابلے میں لے آئے. حسد ایسے شروع ہو جاتا ہے. ایک صاحب تھے, کسی بزرگ کے مرید تھے, بڑا عرصہ خدمت کرتے رہے. ایک دن کہتے ہیں وہ بزرگ ایسے تھے, ان پہ ایک حال طاری ہوا اور انہوں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج رات جو ہم مانگے ہمیں دیا جائے گا, تو دعا مانگتے ہیں, تمہارے لیے بھی مانگے, تم اتنے عرصے سے خدمت کر رہے ہو تو کیا مانگے. ان کا حضرت سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. ان کا نہیں بتاؤ. ان کا نہیں حضرت آپ کیا آئے یہی بہت بڑی چیز. اصرار زیادہ کیا جب تو ان کا حضرت گھر کی بڑی تکلیف ہے, گھر نہیں ہے, مسئلہ ہے, آپ دعا فرما دیں گھر اللہ تعالیٰ دے دے. تو انہوں نے دعا کر دی, سامان ہو گیا, گھر بنا لیا. اب محلے میں جو دیکھتا تھا کہ ان صوفی صاحب کا گھر بن رہا ہے, بڑا حیران کہ جناب پیسہ کہاں سے آیا. وہ ایک کو زیادہ جو تکلیف ہوئی تو اس نے پوچھ ہی لیا. اس نے کہا رے ہمارا گھر تمہارے پڑوسی ہیں, ہم نے تو اتنے برس میں اتنا بڑا گھر بنایا, تم نے کہاں سے. انہوں نے صاف صاف سیدھا سویدھا بیچارہ بتا دیا کیسے ہوا. تو بھی چلے گئے خانقاہ میں. وہ کرتے رہے خدمت. کہتے ہیں ایک عرصے کے بعد حضرت پہ پھر وہی حالت آئی, تو اب حضرت نے اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ کیا چاہیے. اب اس سے پہلے تو ٹال مٹول سے کام لیا. جب انہوں نے اصرار کیا تو کہنے کہ حضرت وہ ہمارا پڑوسی تھا, آپ کی خدمت کرتا رہا, وہ صوفی کو آپ جانتے ہیں. ہاں. ان کا حضرت وہ ان کا بہت بڑا گھر, فرمایا تمہارے لیے بھی گھر کی دعا کریں. اس نے کہا حضرت نہیں, میرے لیے گھر کی دعا نہ مانگے, میرا تو گھر اس سے بھی بڑا اللہ نے دیا ہے, ساتھ ہی برابر میں رہتا ہوں, بس یہ دعا مانگے کہ اس کا گھر برباد ہو جائے, وہ اجڑ جائے کسی طرح. یہ ہے حسد کہ اپنے آپ کو کچھ ملا یا نہیں ملا, دوسرے کے پاس یہ کیوں ہے. مسئلہ یہ ہے سارا. اللہ نے کہا ہے جو چیزیں تمہارے اختیار میں نہیں ہیں ان چیزوں کی تمنا ہی چھوڑ دو, حوث ہی نہ رکھو, اس لیے کہ یہ تقسیم اللہ کی ہے, تمہاری تھوڑا ہی ہے. اور کرنا کیا ہے, اگلی بات فرمائیے, بلکہ للرجال نصیب مما اکتسبوا, مردوں کے لیے وہ اعمال ہیں جو ان کا حصہ ہیں, وللنساء نصیب مما اکتسبنا, اور عورتوں کے لیے وہ عمل ہیں جو انہوں نے کیے ہیں. جو خیر کے کام مرد کرتے ہیں ہم انہیں حصہ دیا ہے, اس پہ ثواب دیں گے. جو خیر کے کام تم کر رہی ہو تمہیں حصہ دیں گے. ایک دوسرے کی تمنا کیوں کرتی ہو. مرد اگر جہاد کر رہا ہے اور اسے اس پہ اجر ملے گا, تو تم جو حج کرتی ہو اور اتنی تکالیف اور مصیبتیں اور پریشانیاں اٹھاتی ہو, یہ تمہارا حج اس جہاد سے کم ہے, اللہ تمہیں اس پہ اتنا ثواب دے دے گا. مرد اگر خدا کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو تم جو اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہو یہ کوئی تھوڑی سی چیز ہے, اس پہ ثواب ہے, اس پہ بھی ثواب ہے, اس پہ بھی اجر ہے. یہ تمنا ہی نہ کرو
کہ مردوں جیسے اعمال ہم بھی کرتی، اور یہ ہمارے زمانے میں ایک مہلک مرض پیدا ہو گیا ہے، بعض بچیوں میں، خواتین میں سمجھتی نہیں ہے، وہ کہتی ہیں ہم بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلیں گے، حالانکہ وہ جانتی نہیں مرد تو شانہ بشانہ کیا ان عورتوں کے پاؤں پاؤں بھی نہیں چل سکتا. صحیح ہے نا؟ اب کسی مرد سے کہو کہ بچہ، اس کی ولادت، یہ سارے مراحل کیسے ہوتے ہیں، اتنی تکلیف تم بھی برداشت کرو، مرد بیچارہ کہاں سوچ سکتا ہے. اللہ نے اس میں بھی اجر رکھا ہے سارے مراحل میں، اور سب سے بڑی چیز جو اللہ نے عورت کو دی ہے وہ اس کی اولاد کی تربیت ہے. صاحب سبحان اللہ، کیا کہنے، وہ اپنے بچوں کی تربیت کر لے ٹھیک، اور ٹھیک انسان بنا کے اپنے بچوں کو اس معاشرے میں بھیج دے، وہ اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ اس کی جوتی پہ 1000 مردوں کے اعمال قربان، کیونکہ اس نے اپنے بچوں کو بھیجا ہے تو لوگوں نے دیکھا کہ اچھا ایسے انسان ہوا کرتے ہیں، ایسے اچھے لوگ ہوا کرتے ہیں. ایک ایک بیٹا اور ایک ایک بچہ ان عورتوں کا پوری پوری نسل پہ بھاری ہو جاتا ہے. اللہ نے اتنا مقام ان ماؤں کو دیا ہے، ان لڑکیوں کو، عورتوں کو، مگر انہیں خام خواہ شیطان اس پٹی میں ڈال دیتا ہے کہ تم بھی وہی کام کرنے لگو جو مرد کر رہے ہیں. بھی مردوں کا اور فیلڈ ہے، تمہارا اور فیلڈ ہے، اپنے اپنے میدان مختلف ہیں. شیر یہ تمنا کرے کہ ہاتھی بن جائے، اور ہاتھی یہ تمنا کرے کہ شیر جیسے کام کروں، تو غلط بات ہے. دونوں کی طاقت کے فیلڈز الگ الگ ہیں، دونوں کی طاقتوں کو اللہ نے الگ الگ جگہ پر رکھا ہوا. مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری والدہ کہتی تھیں کہ جب تمہارے باپ کا رشتہ آیا تو جو ہمارے والد تھے وہاں کے نانا اپنے زمانے کے اولیاء اللہ میں سے تھے، سب لوگ جانتے تھے کہ یہ ولی اللہ. تو والد صاحب نے مجھے پیغام بھجوایا، یعنی اپنی بیٹی کو، کہ استخارہ کرو، اور عبد الحی صاحب ہیں، سادات میں سے ہیں، ان کا رشتہ آیا ہے تو تمہارا رشتہ کریں یا نہیں. حضرت فرماتے والدہ کہتی تھیں کہ میں نے استخارہ کیا، اور جب سوئی تو اللہ تعالی نے قرآن پاک کی ایک آیت مجھ پر نازل کی، اور جب وہ آیت خواب میں مجھ پہ نازل ہوئی تو اتنا ڈر، اتنا خوف تھا کہ شاید حضرت نے یہ فرمایا تھا 20 یا 21 دن میں بول نہیں سکی زبان سے، اتنا خوف مجھ پہ طاری ہوا، بالکل اندر سے چپ ہو گئی. اور حضرت نے فرمایا، والدہ کہتی تھی کہ آیت انہوں نے پڑھی اور فرمایا اللہ تعالی نے مجھے قرآن پاک کی یہ آیت دی تھی کہ کوئی شخص نہیں جانتا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ ہم نے کتنی بڑی چیز اس کی اولاد میں رکھی ہے جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک. تو انہیں نہیں سمجھ آئی کہ یہ آیت کیا، اس میں آنکھوں کی ٹھنڈک میری کیا ہے. تو آنکھوں کی ٹھنڈک تو مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوئے نا، یہ اس وقت اللہ نے انہیں بشارت دی جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک ان کی اولاد میں سے اتنا بڑا آدمی پیدا ہونے والا ہے. تو فرماتی تھی اندر سے گونگی ہو گئی، میں بول نہیں سکتی تھی. اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی مجھ پہ، یعنی بھیجی. یہ چیز ہے کہ یہ خواتین اللہ نے فرمایا ہے ان کے لیے وہ اعمال خیر ہیں جو وہ کرتی ہیں، اور مردوں کے لیے وہ ہیں جو وہ کرتے ہیں خیر کے اعمال. اور کرنے کا کیا کام ہے؟ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو. تم دونوں عورتیں ہو یا مرد ہو، خدا سے فضل مانگو. فضل کا مطلب کسب اوپر کہا ہے نا، تو کسب کا مطلب یہ ہوا کہ اعمال کرنا. تو اعمال گناہ کے تو اللہ کو مطلوب نہیں، خیر کے اعمال مطلوب ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے توفیق مانگتے رہو، مردوں تم بھی اور عورتوں تم بھی، کہ اللہ تمہیں کیا کرے، اچھے اعمال کی توفیق دیتا رہے. بس اتنی بات. حسن، دولت، پیسہ، کوئی بھی چیز جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے، مت ایک دوسرے کو دیکھ کے تمنا کیا کرو. مانگنے کی چیز اللہ سے یہ ہے کہ اللہ سے مانگتے رہو کہ اللہ اچھے اعمال کی توفیق دیتا رہے.
اللہ نے اگر خوبصورتی دی ہے، جوانی دی ہے، تو اللہ اس کی توفیق دے کہ ان کی وجہ سے میں گناہ کے کام میں نہ پڑوں۔ اللہ نے دولت دی ہے تو اللہ سے توفیق مانگتا رہے کہ خدایا یہ پیسہ تیری اطاعت میں استعمال ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عہدہ دیا ہے، مت یہ تمنا کرو کہ مجھے بھی عہدہ مل جاتا، پتہ نہیں تم اس عہدے پہ پہنچ کے کتنے بڑے ظالم ہو جاتے۔ بھئی جو بھی اللہ نے دیا ہے بس اللہ سے اچھے عمل کی توفیق مانگو کہ اللہ یہ عہدہ آپ نے دیا ہے، خدا بندہ اسے خیر کے کاموں میں لگا دے۔ نہیں دیا، اے پروردگار جس مقام پہ بھی ہوں وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اپنا فضل فرما، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرتے رہو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اور اللہ تعالی ہر چیز سے خبر رکھتا ہے، ہر چیز کا اسے علم ہے، اسے پتا ہے کہ کس کو کیا چیز دینی ہے اور کس سے کیا چیز روک لینی ہے۔ اگر ہر چیز ملتی رہے تو انسان بہت جگہ پہ فرعون سے کم نہ رہے۔ مولانا روم نے اسی لیے لکھا ہے مثنوی میں کہ نفس مارا کم طرز فرعون نیست۔ مولانا کہتے ہیں ہمارے اندر کا جو نفس ہے نا، یہ فرعون سے کم بڑا نہیں ہے، یہ بھی اتنا ہی سرکش اور خدا کا نافرمان ہے۔ لیک اورا اون مارا اون نیست، بس فرق اتنا سا ہے کہ اسے حکومت مل گئی تھی اور فوج مل گئی تھی، ہمیں حکومت اور فوج نہیں ملتی، نہیں تو ہم بھی فرعون سے کم نہ بنے۔ یہ ہے کان بکل شیء علیما، اللہ کی ذات ہر چیز کا علم رکھتی ہے، اسے پتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے۔ اس تین چیزوں کی تمنا نہ کرو۔ ٹھیک ہے جناب، ٹھہریے کہ